پولیس والا: ڈبل سواری پر پابندی ہے اور تم چار بیٹھ کر جا رہے ہو۔ طالب علم نے پریشانی سے پیچھے دیکھا اور بولا: ہائے چار! اوئے بغیر تو پنجواں کتے سٹائے ہو، انہیں تے سانوں روٹی کھوانی سی۔ ایک پنجابی شراب پی کر بس پر سوار ہو گیا۔ پنجابی کی ساتھ والی سیٹ پر ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ مولوی صاحب پنجابی کو شراب کے نشے میں دھن دیکھ کر کہنے لگے: اے شخص، تو جہنم کے راستے جا رہا ہے۔ پنجابی یہ سن کر زور سے چلانے لگا: اور کرو کجرو، میں تے لاہور جانا سی۔ عربی: خان، تم کو گرمی لگے تو کیا کرتے ہو؟ خان: اے سی والے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ عربی: اگر اور بھی زیادہ لگے تو کیا کرتے ہو؟ خان: تو میں اے سی کے آگے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ کسی کو ہوا تک نہیں آنے دیتا۔ عربی: اگر اور زیادہ گرمی لگے تو؟ پٹھان: تو پھر میں اے سی کو آن کر لیتا ہے۔ ٹرین میں دو لڑکیاں سفر کر رہی تھیں۔ پہلی لڑکی: تمہیں کیسا شوہر چاہیے؟ دوسری لڑکی: کروڑ پتی۔ پہلی لڑکی: اگر کروڑ پتی نہ ملا تو؟ دوسری لڑکی: تو 50 لاکھ والا ہی مل جائے۔ پہلی لڑکی: اگر وہ بھی نہ ملا تو؟ دوسری لڑکی: تو پھر 25 لاکھ والا بھی چلے گا۔ اوپر چھت پر لیٹا کوئی بولا: جب بات 300 تک آ جائے تو مجھے اٹھا لینا۔ ایک شخص کئی سال بعد کراچی اپنے دوست سے ملنے گیا۔ اس نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو گھر سے اس کے دوست کی بیوی نکلی۔ اس نے پوچھا: ارشد ہیں گھر پر؟ بیوی نے کہا: افسوس، وہ تو 6 ماہ پہلے ہی چل بسے۔ اس نے کہا: او ہو، چلیں ان کا نمبر دے دیں۔ بابا جی فرماتے ہیں: اگر 2 آدمی لڑ رہے ہوں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ پیچھے بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے والوں کو بھی لڑائی صحیح سے نظر آ سکے۔ ایک پنجابی وابڈا میں لگ گیا۔ اس کے دوست کا بجلی کا بل بہت زیادہ آ گیا تو اس کے دوست نے اسے کہا: یار، میرا میٹر تے پیچھے کرا دے۔ پنجابی نے جواب دیا: کیویں نہیں یار، میں آج ہی کرا دینا ہے۔ شام کو دوست نے آ کر دیکھا تو پنجابی میٹر کی ریڈنگ پیچھے کرنے کی بجائے پورا میٹر ہی پیچھے گلی میں فٹ کر آیا ہے۔ ایک شخص 5ویں منزل سے گرا تو لوگ اکٹھے ہو گئے اور چلانے لگے: کیا ہوا، کیا ہوا، کیا ہوا؟ وہ شخص جلدی سے اٹھ کر کہنے لگا: پتہ نہیں، میں تو خود ابھی پہنچا ہوں۔ ایک آدمی امتحان دینے گیا۔ اس کے پیچھے پٹھان بیٹھا تھا۔ آدمی بڑے فخر سے بولا: خان صاحب، میری نقل نہ مارنا۔ خان: بیٹا تو ٹینشن نہ لے، خان تیری اصل ہی مارے گا۔ ایک بہت کمزور شخص ہسپتال میں کسی کا خون دینے گیا۔ ڈاکٹر نے ابھی خون نکالنے کے لیے نالی ہی لگائی تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ ڈاکٹر نے اسے اپنی طرف سے 5 خون کی بوتلیں لگائیں۔ تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آیا تو ڈاکٹر نے کہا: شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا۔ آگے سے کہنے لگا: نہیں، ایسی بات نہیں، اگر اور خون کی ضرورت ہے تو نکال لیں۔ ایک پنجابی جہاز میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد 7-8 ایئر ہوسٹس کھانا تقسیم کرنے کے لیے آ گئیں۔ یہ دیکھ کر پنجابی پریشان ہو گیا اور کہنے لگا: اوئے سارا ہی آگے ہو کے کوئی سٹیئرنگ تے بھی بیٹھا ہے۔ دو سیاستدان کسی مسئلے پر بحث کر رہے تھے۔ نوبت لڑائی تک پہنچ گئی۔ ایک نے کہا: مجھے معلوم ہے تم کس کے اشاروں پر ناچتے ہو۔ دوسرا گھبرا کر بولا: کمینے، اگر سیاسی بحث میں میری بیوی کا نام لیا تو چھوڑوں گا نہیں۔ میں اکیلا بیٹھ کر خبریں سنوں تو خبریں آتی ہیں @آلو مہنگے، ٹماٹر مہنگے، پیٹرول مہنگے۔ ابو کے ساتھ بیٹھ کر سنوں تو رکشے والے کے بیٹے نے ٹاپ کیا۔ پھر ابو کی نظریں بھی مجھ پر، کبھی جوتے پر۔
ایک شخص نے اخبار میں اشتہار دیا کہ مجھے ایک ملازم کی تلاش ہے، تنخواہ کوئی نہیں، صرف 2 وقت کا کھانا دیا کروں گا۔ اشتہار ایک نہایت ہی غریب شخص نے پڑھا اور اس شخص کے گھر چلا گیا اور کہا کہ میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں، بتائیں کام کیا کرنا ہوگا؟ اس شخص نے کہا کام زیادہ مشکل نہیں، دن میں 2 شاپر لے کر داتا دربار جانا ہے اور وہاں سے میرے لیے اور اپنے لیے کھانا لانا ہے۔ ایک شخص اپنے آپ کو بہت بڑا گلوکار سمجھتا تھا، ہر جگہ بیٹھ کر گاتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ وہ کہیں بیٹھ کر گا رہا تھا کہ ایک بزرگ وہاں آ کر بیٹھ گئے اور اس کا گانا سننے لگے۔ انہوں نے اس کا گانا ایک بار سنا تو اسے پھر دوسری دفعہ گانے کو کہا، اس کے بعد پھر تیسری دفعہ، کرتے کرتے 50 دفعہ اس کا گانا سنا۔ اس شخص نے کہا بزرگوں، آپ کو میرا گانا اتنا اچھا لگا کہ آپ نے 50 مرتبہ سنا؟ بزرگ نے کہا نہیں کاکا، جب تک تو صحیح نہیں سنائے گا میں تیری جان نہیں چھڑنی۔ رخصتی کے بعد دولہا دلہن کی گاڑی میں ابھی 10 فیٹ ہی چلی تھی کہ دلہن نے چلتی گاڑی کا دروازہ کھولا اور لہنگا سنبھالتی ہوئی ماں باپ کی طرف دوڑی۔ ہر آنکھ اشک بار ہو گئی، حتیٰ کہ مووی بنانے والے کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ دلہن کے باپ نے پریشان ہو کر بیٹی سے پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ دلہن کچھ نہیں ابو، موبائل چارجر پر بھول گئی تھی۔ رانے کا ولیمہ تھا، کھانے میں نمک تیز ہو گیا لیکن رانے کے ڈر کی وجہ سے کوئی بول نہیں رہا تھا۔ رانا ایک ایک میز پر جا کر کہتا کھاؤ کھاؤ، میرا پورا 20 لاکھ کا خرچہ ہوا ہے ولیمے پر۔ پھر رانا گاؤں کے مراسی کے ٹیبل پر آیا اور اس کا کندھا پھپکا کر بولا کھا بھائی کھا، میرا پورا 20 لاکھ کا خرچہ لگا ہے۔ مراسی بولا کیوں نہیں جی، ضرور لگا ہوگا، لاکھ روپے داتے صرف نمک ہی پا دیتا جی۔